الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا صدق الله العظيم. محترم دینی بھائیوں، قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے، ہمارے نبی کا ساتھ دینے والے، ہمارے نبی پر اپنا مال خرچ کرنے والے، اپنی جان قربان کرنے والے، ہمارے نبی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے والے، ہمارے نبی سے بے پناہ محبت کرنے والے، ہمارے نبی کے لیے اپنے باپ سے رشتہ توڑ لینے والے، اپنی ماں سے رشتہ ختم کرنے والے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا ذکر فرمایا ہے. اور ہمارے نبی کے صحابہ کی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تعریف فرمائی ہے. جس طرح ہمیں ہمارے نبی پر ایمان لانا ضروری ہے اور ہمارے نبی کی اتباع کرنا ضروری ہے، ہمارے نبی کے نقش قدم پر چلنا ضروری ہے، اسی طرح ہمارے اوپر یہ بھی ضروری اور لازم ہے کہ ہم ہمارے صحابہ جو ہمارے نبی کے ساتھ تھے ان صحابہ سے محبت کرنا، ان صحابہ کی سنت پر چلنا، ان کے نقش قدم پر چلنا، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے. قرآن کریم کا کوئی پارہ، کوئی سورت، کوئی رکوع ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کے صحابہ کی تعریف نہ کی ہو. اور بے شمار حدیثوں میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی تعریف فرمائی، ہمارے نبی کے صحابہ اکرام کے لیے ہمارے نبی نے دعا فرمائی. یہ وہ مقدس جماعت ہے. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اس امت میں 70 پر 3 فرقے ہو جائیں گے اور یہ سب کے سب جہنم میں جانے والے فرقے ہوں گے، ایک فرقہ اس میں جنت میں جانے والا ہوگا. صحابہ نے پوچھا وہ فرقہ کون سا ہے جو جنت میں جانے والا ہے؟ ہمارے نبی نے کہا ما انا علیہ و اصحابی، جو فرقہ میرے طریقے پر اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلے گا وہ جنت میں جائے گا. اب کسی بھی فرقے کو دیکھنا ہے کہ وہ گمراہ ہے یا ہدایت پر ہے، جنت میں جانے والا ہے یا جہنم میں جانے والا ہے، تو اسے یہی دیکھنے کا طریقہ ہے کہ وہ ہمارے نبی کو بھی مانتا ہو، نبی کی بھی اتباع کرتا ہو اور صحابہ کو بھی مانتا ہو اور صحابہ سے محبت کرتا ہو اور صحابہ کے نقش قدم پر بھی چلتا ہو. کسی بھی صحابی کے طریقے کو چھوڑیں گے، ہمارے نبی کہتے ہیں ما انا علیہ و اصحابی، میرے صحابہ کے طریقے پر بھی چلنا ضروری ہے، نبی کے طریقے پر بھی چلنا ضروری ہے، تبھی کامیابی ملے گی، تبھی جنت کا راستہ ملے گا. دنیا میں جتنے فرقے گمراہ ہو گئے آپ ان کی تاریخ پڑھیے، اس میں آپ کو معلوم ہوگا کہ ان میں سے کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں کسی بھی طریقے سے کسی بھی ایک صحابی کے خلاف وہ زبان سے کچھ بکتا ہے یا
ان کے راستے کو چھوڑتا ہے وہیں سے اس کی گمراہی کا راستہ شروع ہو جاتا ہے. اس لیے ہم نماز کے اندر اہدنا الصراط المستقیم صبح سے شام تک ہر نماز میں پڑھتے ہیں. اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ بتا، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ بتا. اب سوال یہ ہے کہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ اللہ نے جواب دیا صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ نے انعام فرمایا. اب سوال ہوا وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام نازل کیا ہے؟ اللہ نے سورہ فاتحہ کے اس سوال کا جواب 5ویں پارے میں اللہ نے دیا. کیا دیا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام نازل کیا ہے. وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام نازل کیا ہے؟ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام نازل کیا. وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صالحین ہیں. اور اس کا سب سے پہلا مصداق صحابہ اکرام ہے. صدیق میں صحابہ سب سے پہلے صدیق کے مقام پر جانے والے. صالحین میں امت بعد میں آئے گی، پہلے صحابہ اکرام صالح تھے. شہداء بعد میں امت میں آئیں گے، لیکن ہمارے نبی کے جو صحابہ ہیں وہ سب سے پہلے شہداء کی فہرست میں آئیں گے. تو خلاصہ کیا ہوا کہ اللہ نے کہا سیدھا راستہ وہ ہے جو صحابہ کا راستہ ہے، جو حضرت عمر کا راستہ ہے، جو ابو بکر کا راستہ ہے، جو عمر کا راستہ ہے، جو عثمان غنی کا راستہ، جو حضرت علی کا راستہ ہے. یہ ہے سیدھا راستہ. اس راستے پر جاتے رہیں گے کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. آج مسلمان منمانی کرتا ہے، دین میں اضافہ کرتا ہے، دین میں بدعت کو پیدا کرتا ہے، محرم میں ناچتا ہے، تعزیے نکالتا ہے، ڈانس کرتا ہے، ڈھول باجا بجاتا ہے، اور ربیع الاول میں جلوس نکالتا ہے، اس میں گانے بجاتا ہے، اس کے اندر ڈانس کرتا ہے. یہ ساری چیزیں ہمارے نبی نے نہیں کیا، ہمارے نبی نے نہیں سکھایا. حضرت عمر نے نہیں کیا، نہ ابو بکر نے کیا، نہ حضرت عثمان نے کیا، نہ حضرت علی نے کیا. معلوم ہوا یہ سب غلط طریقے ہیں، یہ سب بدعت ہیں. کیوں؟ اسے ہمارے صحابہ نے نہیں کیا. جو بھی دین میں کچھ نیا کرنے والا ہے وہ پہلے صحابہ کا عمل دکھائے، پہلے وہ حدیث میں دکھائے، پہلے وہ قرآن میں دکھائے، اس کے بعد کوئی کام کرے. اگر قرآن میں نہیں دکھا سکتا، اگر حدیث میں نہیں دکھا سکتا، حضرات صحابہ کی زندگی میں وہ عمل نہیں ہے، وہ طریقہ نہیں ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ فرقہ گمراہ ہے، یہ جماعت بھٹک گئی ہے، یہ جہنم کے راستے پر جانے والی جماعت ہے. آپ اندازہ کیجئے یہ سیدھا راستہ کتنا ضروری ہے ہمارے لیے، کتنا ضروری ہے کہ اللہ نے فجر کی سنت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا. فرض میں، ظہر کی سنت میں، ظہر کی نفل میں، عصر کی سنت میں، مغرب کی سنت میں، اوابین میں، تہجد میں، چاشت میں، اشراق میں، وتر میں، ہر جگہ اللہ نے سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا. وہاں اللہ نے یہی کہا ایک دعا جو تمہاری زندگی کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے وہ دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم. یہ دعا کتنی ضروری ہے، ہر نماز میں مانگنے کا حکم دیا. وہاں اللہ نے یہی کہا سب سے زیادہ ضروری دعا یہی ہے کہ مسلمان کلمہ پڑھنے کے باوجود گمراہ فرقے میں داخل ہو جائے. مسلمان اللہ کو ماننے کے باوجود وہ گمراہ راستے پر چلنے لگے. اس لیے ان 72 فرقوں میں شامل ہونے سے اگر بچنا ہے صحابہ اکرام کے راستے کو مضبوط پکڑ لیا جائے، صحابہ اکرام کے طریقے کو مضبوط پکڑ لیا جائے. کوئی چیز کا اضافہ ہمارے اسلام میں نہیں ہو سکتا. اگر کرے گا صحابہ اکرام کی جماعت ہمیں بتائے گی یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے. یہ دین ہمارے صحابہ اکرام نے ہمارے نبی کے سینے سے لیا اور ہمیں ہم تک پہنچایا. ساری دنیا کے اندر آج 200 کروڑ مسلمان جو آج پوری دنیا کے اندر موجود ہیں، یہ صحابہ اکرام کا صدقہ ہے. یہ ہمارے نبی صحابہ کی قربانیاں ہیں. انہوں نے ہمارے نبی کے ساتھ مل کر ہمارے نبی کے سینے سے اپنے سینے میں قرآن کو منتقل کیا. ہمارے نبی کی حدیثوں کی انہوں نے حفاظت کی. ایک ایک آیت قرآن کی انہوں نے ہم تک پہنچائی. ایک ایک حدیث
ہمارے نبی کی ان صحابہ اکرام نے ہم تک پہنچائی، ہمارے نبی کی ایک ایک سنت ہمارے صحابہ نے ہم تک پہنچائی۔ نماز میں ہاتھ کیسے اٹھانا ہے، ہاتھ ہمارے نبی کیسا باندھتے تھے، ہمارے نبی کا رکوع کیسا ہوتا تھا، ہمارے نبی کا سجدہ کیسا ہوتا تھا، ہمارے نبی قرات کتنی پڑھتے تھے، کتنی لمبی قرات ہوتی، فجر میں کیا پڑھتے، ظہر میں کیا پڑھتے، عصر میں کیا پڑھتے، جہری کون سی نماز ہے، سری کون سی نماز ہے، ہمارے نبی کی تہجد میں رات میں 3 بجے پڑھے جانے والی نماز کتنی رکعت کی ہوتی تھی، ہمارے نبی تراویح کیسا پڑھتے تھے، ہمارے نبی روزہ کیسا رکھتے تھے، ہمارے نبی کیا کھاتے تھے، ہمارے نبی کیا پہنتے تھے، ہمارے نبی کب مسکراتے تھے، کب ہمارے نبی غصہ ہوتے تھے، کب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی نے زندگی میں کتنی مرتبہ سفر کیا، سفر میں ہمارے نبی کا کیا معمول تھا، ہمارے نبی کی بیویاں کتنی ہیں، ہمارے نبی کی پوری سیرت، ہمارے نبی کی سنتیں کیا ہیں، دودھ پینے کی ہمارے نبی کی سنت کیا ہے، سونے سے پہلے کی ہمارے نبی کی سنت کیا ہے، اٹھتے وقت ہمارے نبی کی سنت کیا ہے، مسجد میں داخل ہونے کی ہمارے نبی کی سنت کیا ہے، مسجد سے باہر جاتے وقت ہمارے نبی کی سنت کیا ہے، کون سا پیر ہمارے نبی پہلے مسجد میں رکھتے، کون سا باہر رکھتے، یہ پوری ہماری زندگی، ہمارے نبی کی زندگی اور اس کی پوری تفصیلات ہمارے نبی کے سینے سے، ہمارے نبی کی زندگی سے لے کر ہم تک پہنچانے والے، ساری امت تک پہنچانے والے یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین۔ آج مکہ مدینے کے اندر صحابہ اکرام کے بارے میں لکھا ہے 10-20 ہزار صحابہ اکرام کی خبریں وہاں موجود ہیں، 1,24,000 صحابہ ہمارے نبی کی آخری زندگی میں آخری وقت موجود تھے، ان میں سے صرف 10-20 ہزار صحابہ ان کی خبریں مکہ مدینے میں موجود ہیں، بقیہ تمام صحابہ 70-80 صحابہ 70-80-90 ہزار 1 لاکھ صحابہ اس سے زیادہ یہ پوری دنیا میں پھیل گئے۔ آج پوری دنیا میں لندن میں اسلام ہے، یہ صحابہ کا صدقہ، انڈیا میں مسلمان ہے، یہ صحابہ کا صدقہ، آج افریقہ کے جنگلوں میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہنچ گیا، یہ صحابہ کا صدقہ ہے۔ آج جو ہے امریکہ کے اندر اللہ اکبر کی صدائیں اذانیں گونج رہی ہیں، یہ ہمارے صحابہ کی قربانیاں۔ آج چین میں، آج انڈونیشیا میں، آج ترکی میں، آج قطر میں، آج بحرین میں، آج دنیا کے کونے کونے میں، آج افغانستان میں، آج بنگلہ دیش میں، آپ پوری دنیا میں کہیں بھی چلے جاؤ، آپ کو جو مسجدیں نظر آ رہی ہیں، جو مسلمانوں کی داڑیاں نظر آ رہی ہیں، جو ٹوپیاں نظر آ رہی ہیں، جو اسلام نظر آ رہا ہے، جو قرآن نظر آ رہا ہے، قرآن کے حافظ نظر آ رہے، یہ سارے کے سارے ہمارے صحابہ اکرام کے قربانیاں ہیں۔ اگر ہمارے صحابہ یہ قربانیاں نہ دیتے تو دین دنیا کے اندر نہ پہنچتا۔ یہ وہ صحابہ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے خود قرآن کریم میں تعریف فرمائی ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان صحابہ سے راضی ہو گیا اور وہ صحابہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ ہے وہ صحابہ، اللہ نے کہا الا ان اولئک حزب اللہ، وہ جماعت جن سے اللہ راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اولئک حزب اللہ، یہی اللہ کی جماعت ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، کان کھول کر سن لو، اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہونے والی ہے۔ کون ہے وہ اللہ کی جماعت؟ یہی صحابہ اکرام۔ اللہ نے 28 پارے میں کہا، اور اللہ نے کیا کہا؟ ایک جگہ اللہ نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کان کھول کر سن لو، اگر تمہارا ایمان صحابہ کے ایمان کے جیسا ہوگا تو تمہارا ایمان معتبر ہوگا، اگر تمہارا ایمان صحابہ کی طرح نہیں ہے تمہارا ایمان معتبر نہیں ہوگا، تمہاری نماز صحابہ کی نماز کی طرح نہیں ہے وہ نماز معتبر نہیں ہوگی، تمہارا روزہ، تمہارا صدقہ، تمہارا حج، یہ سب کا سب صحابہ کے طرز پر نہیں ہوگا، وہ نہ حج قبول ہوگا، نہ روزہ قبول ہوگا، نہ نماز، نہ زکات قبول ہوگی، اس لیے کہ ہمارے نبی نے صحابہ کو سکھایا، صحابہ نے ہمیں سکھایا، صحابہ کو اگر ہٹا دیں گے ہمارے پاس دین نہیں آ سکتا۔ یہ امت، یہ انسان جہنم کے کنارے پہنچ گیا تھا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها، اے انسانوں تم جہنم کے کنارے پہنچ چکے تھے، اللہ نے ہمارے نبی کی برکت سے انسانوں کو جہنم میں جانے سے بچا لیا۔ یہ انسان مورتی
کو خدا سمجھتا تھا، پتھر کو خدا سمجھتا تھا، درخت کو خدا سمجھتا تھا، کوئی ستاروں کو خدا سمجھتا تھا، کوئی زمین کو خدا سمجھتا تھا، کوئی آسمان کو، کوئی سورج کو خدا سمجھتا تھا، اور کوئی مردوں کو خدا سمجھتا تھا۔ یہ انسان شراب میں لت پت ہو کر زندگی گزارتا تھا۔ یہ انسان اپنے پیدا ہونے والی بچی کو زندہ زمین میں دفن کرتا تھا۔ یہ انسان جنگوں میں قتل و غارت گیری کرتا تھا۔ 50 سال تک جنگوں کے اندر ان کی زندگی گزرتی تھی۔ مرتا تھا باپ بچے کو نصیحت کرتا تھا، میرے مرنے کے بعد تم جنگ کو جاری رکھنا، میرے خون کا بدلہ لینا، تمہارے دادا کے خون کا بدلہ لینا۔ جنگیں 50 سال تک چلتی رہتی۔ ایسے انسان جو انسان نہیں جانور کی شکل میں دنیا میں موجود تھے، لڑنے والے، مارنے والے، خون پینے والے، مال لوٹنے والے، یہ انسان موجود تھے۔ ان کو اللہ نے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ نے احسان کیا ساری انسانیت پر، اللہ نے احسان کیا، اور یہ احسان کیا کہ اللہ نے ہمارے نبی کو نبی بنا کر دنیا میں بھیجا۔ اب ہمارے نبی کے صدقے میں ہمیں معلوم ہوا انسان کو کیسا ہونا چاہیے، انسان کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، ماں باپ کا کیا مقام ہے، بھائی بہن کا کیا مقام ہے، پڑوسی کے ساتھ کیسا رہنا چاہیے، حلال حرام کیا ہے، یہ زمین بنانے والا کون ہے، آسمان بنانے والا کون ہے، سورج بنانے والا کون ہے، چاند ستاروں کو بنانے والا کون ہے، یہ ہمیں معلوم ہوا ہمارے نبی کے صدقے میں۔ لیکن ہمارے نبی نے ہمیں نہیں بتایا، ہم نے ہمارے نبی کو دیکھا نہیں ہے، ہماری آنکھیں اتنی خوش قسمت نہیں ہے، ہماری زندگی اتنی خوش قسمت نہیں ہے، لیکن ہمیں صحابہ کرام نے بتایا، صحابہ نے ان کے بعد والوں کو بتایا، انہوں نے ان کے بعد والوں کو بتایا، یہاں تک کہ وہ سلسلہ آج تک چل رہا ہے، قیامت تک چلتا رہے گا۔ قیامت تک جتنے دنیا کے اندر اذان دینے والے اذان دیں گے، اس کا ثواب ہمارے نبی کے ساتھ صحابہ کو بھی ملے گا۔ قیامت تک جتنے لوگ نماز پڑھیں گے، ان کی نماز کا ثواب ان کو بھی ملے گا، صحابہ کو بھی ملے گا۔ ان کو قیامت تک حج کرنے والے جتنے کروڑ انسان حج کریں گے، ان کا ثواب ہمارے نبی کے ساتھ ان کے صحابہ کو بھی ملے گا۔ یہ صحابہ ہمارے نبی کا طریقہ ہم تک پہنچانے والے، ہم پر بہت بڑا احسان کرنے والے ہیں، اس لیے اللہ نے ان کی تعریف فرمائی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ ایک جگہ اللہ نے کہا صحابہ کے جیسا ایمان لاؤ ورنہ تمہارا ایمان معتبر نہیں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ ایک جگہ اللہ نے کہا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ یہ صحابہ وہ ہیں، یہ صحابہ کی جماعت وہ ہے کہ اللہ نے صحابہ کے دلوں میں ایمان کو بسا دیا، صحابہ کے دلوں میں ایمان کو بٹھا دیا اللہ نے، اور اللہ نے صحابہ کے لیے کفر کو ناپسند کیا، فسق کو ناپسند کیا، گناہ کو اللہ نے ناپسند کیا۔ یہ صحابہ کی جماعت اولئک هم الراشدون۔ اللہ کہتے ہیں قیامت تک آنے والوں سن لو، سرٹیفکیٹ اللہ قرآن میں دے رہے ہیں، یہ صحابہ صحیح راستے پر موجود ہیں، اولئک هم الراشدون، یہ صحابہ صحیح راستے پر قائم ہے، یہ سرٹیفکیٹ اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی۔ ایک جگہ اللہ تعالی نے فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اس قیامت کے دن اللہ نہ نبی کو رسوا کریں گے نہ صحابہ کو رسوا کریں گے۔ ایک جگہ اللہ نے کہا اے نبی ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معہ۔ اے نبی اللہ کو معلوم ہے کہ جب آپ رات میں کھڑے ہوتے ہیں تو رات میں کی تنہائی میں آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ جو جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے اللہ کو معلوم ہے، یہ وہ صحابہ ہیں۔ ایک جگہ اللہ نے کہا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، اللہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ اللہ نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد اللہ کہتے ہیں والذین معہ، اور وہ لوگ جو ہمارے نبی کے ساتھ ایمان لائے، ہمارے نبی کے ساتھ رہنے والے
اشداء علی الکفار، ان کی خوبی یہ ہے، ان کا کمال یہ ہے کہ وہ کفر کو برداشت نہیں کرتے، وہ صحابہ کفر کو برداشت نہیں کرتے، وہ گناہ کو برداشت نہیں کرتے، وہ کفر کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں، وہ اللہ کی نافرمانی کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں۔ رحماء بینہم، وہ آپس میں ایک دوسرے پر بڑے رحم کرنے والے ہیں۔ رحماء بینہم، وہ آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے والے ہیں۔ تراہم رکعا سجدا، اللہ نے کہا اے نبی آپ ان صحابہ کو دیکھیں گے، یہ بہت زیادہ رکوع کرنے والے، بہت زیادہ سجدہ کرنے والے یہ صحابہ کی جماعت ہے۔ اللہ کو ان کا رکوع پسند آ گیا، اللہ کو ان کے سجدے پسند آ گئے۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون، وہ صحابہ یہ عبادت کرتے ہیں اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ان کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا یہی وہ صحابہ ہے جن کی تعریف صرف قرآن میں نہیں ہے، ان کی تعریف انجیل میں موجود ہے، ان کی تعریف توریت میں موجود ہے، ان کی تعریف دنیا کے پہلے جو انبیاء تھے ان کی کتابوں میں ان صحابہ اکرام کی تعریف موجود ہے۔ یہ ہے صحابہ اکرام کی جماعت، جس صحابہ کی اللہ خود تعریف کرے۔ اب دنیا کے اندر قیامت تک آنے والا کوئی بھی صحابہ کے خلاف بیان کرے گا، اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ جس کی تعریف ہمارے نبی کرے اس کی تعریف ہمارے نبی کرے، اب دنیا میں کوئی بھی برائی کرے اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ یہ صحابہ اکرام کی جماعت ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یہ صحابہ اکرام کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ والذین تبوؤا الدار من قبلهم والایمان یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ یہ مدینے کے صحابہ کی اللہ تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان مدینے والوں نے مکے سے آنے والے، ہجرت کر کے آنے والے صحابہ اکرام کی تعریف، صحابہ اکرام کو انہوں نے جگہ دی، مدینے میں مکان دیا، مدینے میں ان صحابہ اکرام نے مکے سے آنے والوں کے لیے اپنا گھر دیا، اپنا کاروبار دیا، اپنا پیسہ دیا، اپنے کھیت میں سے حصہ دیا، اپنے گھر میں سے آدھا گھر دے دیا، یہاں تک کہ مدینے والے صحابہ نے کہا مکے سے آنے والوں سے میری 2 بیویاں ہیں، آپ دیکھ لیں، آپ جسے پسند کریں گے میں اسے طلاق دے دوں گا، آپ اس سے نکاح کر لیں۔ یہ مدینے والوں کی تعریف اللہ تعالیٰ قرآن میں کرتے ہیں۔ یہ ہے وہ صحابہ۔ ہمارے نبی مکے سے آنے کے بعد مدینے اور مکے والوں میں بھائی چارہ قائم کرتے ہیں، سب کو بھائی بھائی بنا دیتے ہیں، تو وہ ایسے سگے بھائی بن گئے کہ پراپرٹی کے اندر بھی انہوں نے اپنا حصہ دے دیا اور کہا ہمارے نبی نے ہمیں اور تمہیں بھائی بنایا ہے، آج سے جو کچھ میرے پاس ہے وہ تمہارا ہے۔ آج ایک جو ہے سگا بھائی اپنی بہن کو وراثت نہیں دیتا، آج جو ہے بیٹا اپنے باپ اپنے بیٹے کو وراثت سے محروم کرتا ہے، کسی کو دیتا ہے، کسی کے ساتھ ناانصافی کرتا ہے، اور اس طرح دھوکہ بازی چل رہی ہے کہ دنیا کے اندر ہر آدمی مال لینا چاہتا ہے، کسی کو دینا نہیں چاہتا۔ ابھی 4 دن پہلے ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، بنگلور میں کچھ نوجوانوں کی ایک جماعت ہے، وہ کیا کرتے ہیں، لاوارث لاشوں کو قبرستان میں دفن کرتے ہیں، جن کو دفنانے کے لیے کوئی موجود نہیں ہوتا ان کو دفنانے کا بڑا اچھا کام کرتے ہیں۔ انہوں نے ویڈیو بنا کر کہا ایک آدمی سعودی میں کام کرتا تھا اور وہاں اچھا کمایا، بیوی کو بچوں کو وہاں دبئی میں بلا لیا، سب کو اچھے کام پر لگا دیا، سب لوگ کمانے لگے۔ جب بیوی کے پاس بچوں کے پاس پیسہ زیادہ ہو گیا اور مال زیادہ ہو گیا، وہ اور وقت آیا باپ بیمار ہو گیا، باپ کے پاس پیسے موجود نہیں ہے، کمائی موجود نہیں ہے، اب اس باپ نے اپنا سب کچھ اپنی اولاد کے نام کر دیا تھا، کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ اب اس باپ کو اسی بیوی نے، اس کے بچوں نے اسے اپنے گھر سے نکال دیا اور وہ کہا کہ اب آپ کو ہمارے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اب وہ باپ زندگی بھر کمانے والا خالی ہاتھ گھر کے باہر چلا گیا۔ اب دبئی سے بنگلور والا تھا، وہ بنگلور میں واپس آ گیا، کسی جگہ بلڈنگ میں سیڑھیوں کے نیچے واچ مین کے لیے رہنے کی جو جگہ ہوتی ہے وہاں رہ کر اپنی زندگی کاٹتا تھا، اور جن لوگوں کو بلا کر یہاں کام دلایا تھا دبئی میں، وہ سب لوگ پھر امریکہ چلے گئے، وہاں اور زیادہ کمانے لگے، پیسوں کی لالچ نے ان کو اندھا
کر دیا. جو باپ اپنے بچوں کو صرف پیسوں کی مشین بناتا ہے, پیسے کمانے کے لیے ان کو کالج اسکول کے حوالے کرتا ہے, ان کو ہمارے نبی کی محبت نہیں سکھاتا, ان کو قرآن نہیں سکھاتا, ان کو اللہ کی محبت کا سبق نہیں پڑھاتا, وہ باپ کے بچے ایسے ہی کریں گے. اور جن کو ہمارے نبی کی محبت ہم نے نہیں سکھائی وہ بچے ایسا ہی کریں گے. اسے بیوی اور بچوں نے گھر سے نکال دیا, 3-4 سال بنگلور میں رہا, بلڈنگ کے سیڑھیوں کے نیچے کہیں رہتا تھا, اور 4-5 سال کے بعد انتقال ہو گیا. اور ان نوجوانوں نے اس مرے ہوئے انسان کی اولاد اور بیوی کو انفارم کیا, اطلاع دی. انہوں نے کہا ہم تدفین میں نہیں آئیں گے, آپ لوگ جو جماعت والے ہیں وہی تدفین کر دو. تو یہ نوجوان جو لاوارث لاشوں کو تدفین کرتے ہیں, دفن کرتے ہیں, انہوں نے دفن کر دیا. ان کے جنازے میں بھی ان کی بیوی بچے, ان کے خاندان والے آنے تیار نہیں. یہ دنیا کیا ہے؟ پیسہ ہے تو رشتہ ہے, پیسہ نہیں ہے تو کوئی رشتہ نہیں. لیکن جہاں دین ہوگا, جہاں قرآن ہوگا, جہاں حدیث ہوگی, آپ اپنے بچے کو قرآن اور حدیث سکھائیں گے, وہ کہے گا میں جب تک زندہ ہوں میں کماؤں گا. میرے زندہ رہتے ہوئے میرا باپ کبھی بھوکا نہیں رہ سکتا, میرے زندہ رہتے ہوئے میرا باپ کبھی تکلیف میں نہیں آ سکتا. میری ذمہ داری وہ یہ سبق یہ محبت آپ کو دنیا کے کسی کالج میں نہیں ملے گی, یہ سبق آپ کو دنیا کے کسی اسکول میں نہیں ملے گا. یہ سبق صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے میں ملے گا, یہ سبق مسجد میں ملے گا, یہ سبق جمعہ کے بیان میں ملے گا, یہ سبق جو ہے جماعت میں ملے گا, یہ سبق دین کے حلقوں میں ملے گا, یہ کہیں اور میں ملے گا. اسی لیے ہمارے نبی نے کہا اے لوگوں, اپنا ایک باپ اپنے بچے کے لیے جو سب سے بڑا تحفہ دیتا ہے وہ یہ ہے کہ اسے اچھے اخلاق سکھائے. ہمارے نبی نے کہا تمہارے بچوں کے دل میں بچپن سے نبی کی محبت پیدا کرو, بچوں کو نبی کی محبت پیدا کرو, ان کو مکتب میں بھیجو, ان کو مدرسے میں بھیجو, پڑھاؤ, ضرور کالج پڑھاؤ, اسکول پڑھاؤ, لیکن مکتب میں ضرور پڑھاؤ, اور قرآن کی تعلیم ضرور پڑھاؤ. اسکول کالج میں یہ سبق نہیں ہے رزق ربی فی رزق والد, باپ کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے, باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے. یہ سبق آپ کو کوئی کالج والا نہیں پڑھائے گا, کوئی پروفیسر نہیں پڑھائے گا. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, الجنت تحت اقدام الامہات. یہ سبق آپ کو کسی اسکول اور کالج میں نہیں ملے گا, یہ سبق ہمارے قرآن میں ملے گا, یہ سبق ہماری حدیثوں میں ملے گا. اس لیے بھائیوں, آپ اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں اگر آپ دین کی تعلیم نہیں دے رہے ہیں. ہم جب بوڑھے ہو جائیں گے اسی طرح لاوارث لاشوں کی طرف دفنایا جائے گا, اور یہ اولاد ہمارے ساتھ جو ہے دفن میں بھی نہیں آئے گی, اس لیے کہ ان کو سبق نہیں پڑھایا. باپ کا کیا مقام ہے, ماں کا کیا مقام ہے. آج ہماری ہزاروں بچیاں مرتد ہو کر جا رہی ہیں, باپ ان کے سامنے رو رہا ہے, باپ رو رہا ہے اور تڑپ رہا ہے, اللہ کے لیے آپ میری بچی مرتد ہو کر مت جا. لیکن ہزاروں بچیاں اس باپ کو چھوڑ کر, ماں کو چھوڑ کر, جو زندگی بھر ان کے لیے خدمت کرتے رہے, ان کو چھوڑ کر ایک غیر کے ساتھ, ایک اللہ کے دشمن کے ساتھ وہ بھاگ کر چلی جاتی ہے. خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں, جو بھی بچیاں مرتد ہو گئی ہیں ان کو ان کے باپ نے قرآن نہیں پڑھایا, ان کی ماں نے حدیث کا سبق نہیں پڑھایا, ان کو صحابہ کی سیرت نہیں پڑھائی, ان کو صبح 7 بجے سے لے کر رات کے 10 بجے تک ٹیوشن, پھر کالج, پھر اسکول, پھر ٹیوشن, اسی میں ایسا لگا دیا ان کے پاس آدھا گھنٹہ قرآن کے لیے موجود نہیں ہے. تو بہرحال بات دوسری جگہ چلے گی. میں یہ بول رہا تھا کہ جو ہے آج ایسا زمانہ آ گیا, باپ کو دفنانے بچہ نہیں آ رہا ہے. صحابہ اکرام, ہمارے نبی نے صحابہ کو کیسا بنایا تھا, مکے سے آنے والے صحابہ کو اپنا گھر دینے والے, یہ صحابہ اکرام. یہ کیوں ہوا؟ یہ دین کی وجہ سے ہوا, یہ نبی کی محبت کی وجہ سے ہوا. اور کھیت میں آدھا کھیت دے دیا, مال میں اپنا مال دے دیا, اپنے گھر میں رہ کر ان کو کھلانا پلانا انہوں نے شروع کر دیا. یہ صحابہ اکرام کی جماعت ہے جن کی تعریف اللہ نے قرآن کریم میں فرمائی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اولئک هم المفلحون, کامیاب لوگ ہیں. کون ہے کامیاب؟ یہی صحابہ. اللہ نے کہا اولئک هم الراشدون, سیدھے راستے پر ہیں. کون ہے؟ یہی صحابہ. اولئک هم الفائزون, کامیاب ہیں.
دین کی خدمت کے لیے ان کو چن لیا. یہ صحابہ کو اللہ نے چنا ہے, اللہ نے ان کا انتخاب کیا ہے. جس طرح حضرت موسیٰ کو موسیٰ بنانے والے اللہ, حضرت عیسیٰ کو عیسیٰ بنانے والے اللہ, داؤد کو داؤد بنانے والے اللہ, حضرت سلیمان کو نبی بنانے والے اللہ, حضرت ابراہیم کو چننے والے اللہ, حضرت جو ہے یونس علیہ السلام کو منتخب کرنے والے اللہ. ان نبیوں کے ساتھ کون رہیں گے؟ ان کو انتخاب کرنے والے بھی اللہ. اللہ کے انتخاب کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. اسی طرح ہمارے صحابہ کو بھی انتخاب کرنے والے اللہ ہیں. اللہ نے ان کا منتخب کیا ہے. اللہ جن کو منتخب کرے اس کی برائی کر کے کوئی بچ نہیں سکتا. ہمارے نبی نے کہا سارے انسانوں کے دلوں میں سب سے پاکیزہ دل صحابہ کا تھا نبی کے بعد, اس لیے ان کو صحابہ کے مقام پر اللہ نے بٹھا دیا. قیامت تک آنے والے تمام غوث, تمام خطب, تمام ابدال, تمام علماء, تمام محدثین, تمام فقہا, تمام عبادت کرنے والے, حج کرنے والے, عمرہ کرنے والے, روزہ رکھنے والے, ذکر کرنے والے, دین کے لیے اپنی جان قربان کرنے والے, یہ سب کے سب مل کر صحابہ کے مقام کو حاصل نہیں کر سکتے. سارے علماء, سارے محدثین, سارے اولیاء ایک طرف, صحابہ کا مقام ایک طرف. امام بخاری, امام مسلم, امام ترمذی, امام ابو داؤد, امام ابن ماجہ, ابن حجر اسقلانی, سفیان ثوری اور ہمارے قاسم نانوتوی, حسین احمد مدنی, عبد القادر جیلانی, خواجہ معین الدین چشتی, بہت بڑے بڑے لوگ اس دنیا میں گزرے ہیں. بے شک وہ سب اللہ والے ہیں, لیکن ان کا مقام صحابہ کے مقام تک نہیں جا سکتا. یہ صحابہ کا مقام ان کو اللہ نے دیا ہے. کون ہے صحابی؟ صحابی کی تعریف کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے جو ہمارے نبی کو دیکھ لیا, جو ہمارے نبی کو دیکھ لیا, موت
صحابہ اکرام کے بارے میں اللہ کی تعریف، یہ نبی کی تعریف ہے. اس لیے آپ جسے بھی دیکھیں وہ صحابے کے بارے میں برا بھلا کہہ رہا ہے، سمجھ لو وہ گمراہ ہے، وہ سمجھ لو وہ اللہ کے خلاف گمراہی کے راستے پر جا رہا ہے، سمجھ لو وہ ہمارے نبی کے بتائے ہوئے راستے سے بھٹک چکا ہے. اس لیے ہمارے نبی نے کہا ہر آدمی کا بیان سننے کے لائق نہیں ہوتا. اس بیان سننے والے کو دیکھو کون بول رہا ہے، کیا بول رہا ہے، بقیہ معتبر علماء، بڑے بڑے علماء کیا بول رہے ہیں. اور کبھی بھی جماعت کو چھوڑ کر ہٹ کر الگ کسی ایک دو کے راستے پر چلیں گے گمراہ ہو جائیں گے. ہمارے نبی نے کہا ایک جماعت قیامت تک حق پر رہے گی، اسی جماعت کے ساتھ مل کر ہمیں مرنا ہے، اسی جماعت کے ساتھ ہماری کامیابی ہونے والی ہے. ایک دو تین اس طرح گمراہ ہو جائیں، ان کے بیانات سنیں گے ہم بھی گمراہ ہوں گے، ہمارے دل میں صحابہ کا بغض، صحابہ سے نفرت آ جائے گی. یاد رکھیے یہ بڑے ایمان کے خطرے کی بات ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ مرتے دم تک اللہ ہمیں ہمارے دلوں میں صحابہ کی محبت ہمارے دلوں میں باقی رکھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور جو لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، جو صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.